دنیا میں جسمانی ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں اور روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر کو مرشد اور پیر کہتے ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، جیسے ڈاکٹر وہی ہوتا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا ہو، ہاؤس جاب کی ہو، ڈاکٹروں کی زیر نگرانی رہ کر اس نے اس کام کو سیکھا ہو اور پھر اسے دوسروں کی بیماریوں کا علاج کرنے کی اجازت مل گئی ہو۔ اسی طرح شیخ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کروایا ہو، جس کے پاس شریعت و سنت کا علم ہو، زندگی اس کے مطابق ہو اور اس کو شیخ نے دوسروں کو اللہ اللہ سکھانے کی اجازت دی ہو، تو ایسے شخص کو شیخ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی خود ساختہ شیخ بن جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہاؤس جاب کیے بغیر ڈاکٹر بن جائے۔ ایسے شیخ سے یہ تعلق جو اختیار کیا جاتا ہے اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جیسے لوگوں کے فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہر بیماری میں اسی سے رجوع کرتے ہیں، اور یہی بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے کیونکہ وہ بندے کی فزیکل ہسٹری سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے وہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں تو وہ آپ کی رجسٹریشن کرتے ہیں، ایک فارم بھرواتے ہیں۔ اس فارم پہ آپ کی بریف ہسٹری بھی لکھتے ہیں، قواعد بھی لکھتے ہیں، اور پھر آپ کی ڈائگنوزز بھی اسی پر لکھتے ہیں۔ یہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ اسی طرح شیخ کی خدمت میں بیٹھ کے چند کلمات توبہ کے پڑھ لینا، یہ حقیقت میں اس بندے کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے اس شیخ کے پاس۔ یہ ایک باضابطہ طریقہ شریعت نے بنا دیا کہ جس طرح انسان اپنا روحانی تعلق اپنے شیخ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ یوں تو توبہ انسان گھر کے کونے میں بھی بیٹھ کر کر سکتا ہے، مگر اس توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے قبول نہ کرے۔ لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اگر تم اس میرے محبوب کے سنت طریقے پر توبہ کرو گے تو میں یقیناً تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دو آدمی آپس میں کوئی بات طے کرتے ہیں، سادہ کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، اور کورٹ میں پھر بعد میں کسی موقع پہ جاتے ہیں تو کورٹ والے اس سادہ کاغذ کے رائٹ اپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسٹامپ پیپر لائیے۔ یہ ایک خاص کاغذ ہوتا ہے، چھپا ہوا، ٹکٹ اس پر لگتے ہیں۔ اس پر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی کمٹمنٹ لکھ کر دے دے تو پھر قانون اس کی حیثیت کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اسی طرح گھر میں توبہ کرنا سادہ کاغذ پر لکھنے کی مانند ہے، اور کسی شیخ کی موجودگی میں توبہ کرنا اسٹامپ پیپر پر توبہ کرنے کی مانند ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کئی طرح کی بیعت لی۔ بیعت کہتے ہیں پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی ایک جزو پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں کی بیعت لی، ان میں سب سے پہلے بیعت اسلام تھی، یعنی جب وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔
اس کی مثال جیسے بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانی۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ کے لوگ حج پہ آتے تھے اور مینا میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے، اسے بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب جہاد میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا عہد کرنا چاہے تو وہ بیعت کرے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ بیعت بھی کی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی، صحابہ کرام کو اس پہ بڑا ناز تھا، بڑا دل میں خوشی تھی، اور اس وجہ سے وہ خوشی میں شعر پڑھا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ایک تیسری بیعت ہے جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ بیعت بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر، مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں۔ مردوں کی بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے، یعنی بدری صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر نقباء میں سے ہیں۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مینا میں اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی کمیٹی بنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں، تو یہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ہمیں فرمایا تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا تم شرک نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، کچھ گناہ گنوا دیے۔ ہم نے کہا ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ عورتوں کی بیعت توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں۔ اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات، نہیں، نہ یہ مشرکہ ہیں، نہ کافرہ ہیں، نہ منافقہ ہیں۔ کون ہیں؟ اذا جاءک المؤمنات، یہ مومنات ہیں، صحابیات ہیں، بیعت اسلام کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ وہ کس لیے آئی ہیں؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے۔ اب قرآن مجید کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے۔ اس بیعت کا آخر کوئی مقصد ہوگا، قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا یسرقن، چوری نہیں کرو گی، ولا یزنین، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں باندھو گی، ولا یعصینک فی معروف، اے محبوب کسی بھی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی سنت پر عمل کی کوشش کریں گی۔ یہ ان کے آنے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ فبایعہن،
آپ انہیں بیعت کر لیجیے. واستغفر لہن اللہ، یہ ہے اصل راز بیعت کا کہ یہ عورتیں تو توبہ کریں گی ہی، آئی جو اسی نیت سے ہیں. اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے انا کی تاکید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا. لہذا جو بندہ اس سنت طریقے کے اوپر توبہ کرے گا، انا کی مہر ہے، اللہ تعالی کی طرف سے گارنٹی ہے، انڈورسمنٹ ہے کہ میرے بندو اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں پروردگار ضرور قبول کروں گا. تو آدمی خود بھی توبہ کرتا ہے اور شیخ بھی توبہ کرتے ہیں کیونکہ وہ نائب رسول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اس امت کے علماء صلحاء کے کندھوں پر رکھ دیا، لہذا وہ نائب بن کر، وکیل بن کر کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے. ان کو مشائخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کا کام سیدنا ابوبکر صدیق نے سنبھالا. ان کا کام آگے چلتے 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 ہمارے پاس باقاعدہ مشائخ کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، اور اس عاجز کے شیخ نے اس عاجز کو باقاعدہ اس کام کے لیے حکم فرمایا. اسی لیے اس کام کی خاطر اور بزرگوں کی اس نسبت کا نور پھیلانے کی خاطر یہ عاجز ہر وقت سفر میں ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے ڈالے ہوئے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مشائخ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے. اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب بتائیے اگر صحابیات نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیعت کی تو اگر آج کی کوئی عورت یہ توبہ کی بیعت کرنا چاہے تو کیا وہ اس عمل سے محروم ہو گئی؟ نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے اس زمانے میں تھی، یہ سنت آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی. چنانچہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. اور یہ مشائخ ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کی بیعت کرواتے ہیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو. دیکھیں نا، آپ اگر خوشبو لگانا چاہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے صابن سے نہاتی ہیں، جسم کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، پھر خوشبو لگاتی ہیں. پسینے والے جسم پہ تو خوشبو کوئی عقل مند نہیں لگاتا. اسی طرح جو انسان ذکر اذکار کرنا چاہے تو وہ پہلے بیعت کے ذریعے باطنی غسل کر لے اور پھر اللہ کے ذکر، نبی علیہ السلام پر درود شریف وغیرہ کے اذکار کرے تاکہ ان کی خوشبو اس پر آ جائے. تو یہ بات سمجھنی تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے دنیا کے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے دینی استاد کی ضرورت ہوتی. فرق اتنا ہے کہ مرد تو اپنے شیخ کی صحبت خدمت میں بیٹھ کر سامنے سیکھتے ہیں اور عورتیں پردے میں رہ کر مردوں کے واسطے سے سیکھتی ہیں. واعظ و نصیحت کی محفل میں آ سکتی ہیں، شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو کر سکتی ہیں. اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دیتا